ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں، جب وہ سمجھ سے ہونے لگتا ہے، جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو یہ سوچنے لگتا ہے اگر ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ میرے پیارے سننے والوں، یہ سوال نیا نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے لوگ یہ سوچتے آئے ہیں، لیکن قرآن نے اس کا اتنا سادہ جواب دیا کہ ساری عقلیں جھک جاتی ہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تم نے آسمان کو دیکھا ہے؟ وہ لامتناہی ہے، نیلا آسمان جس کا کوئی کنارہ نہیں، کوئی ابتدا نہیں۔ کبھی سوچا یہ سب کہاں سے آیا؟ سمندر کی لہریں، پہاڑوں کی عظمت، ہوا کی خوشبو، دل کی دھڑکن، یہ سب کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ جب انسان عقل کے دروازے پر دستک دیتا ہے تو ایک سوال گونجتا ہے، اگر سب کچھ کسی نے بنایا تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اور وہیں دل سے ایک نرمی سی آواز آتی ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ تو ہمیشہ ہے، وہی ہے جو وقت سے پہلے بھی تھا اور وقت ختم ہونے کے بعد بھی رہے گا، وہی ہے جو اندھیری رات میں اکیلے سسکتے دل کو سکون دیتا ہے، جو روٹی کے ایک نوالے میں برکت ڈال دیتا ہے، جو تیری خاموش دعا کو سن کر پورا جہان ہلا دیتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے مگر اللہ نہیں بھولتا، لوگ چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں سب کچھ بدل جاتا ہے مگر ایک اللہ ہے جو نہ بدلا ہے نہ بدلے گا۔ اللہ وہ نہیں جسے کسی نے بنایا، وہ تو ہونے کو بنانے والا ہے، وہ خود وجود کا خالق ہے۔ اللہ پاک جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے وہ بے سمجھ، بغیر طاقت کے ہوتا ہے، خود کسی کے سہارے سے چلتا ہے، بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ہر بنایا ہوا انسان یہ سوال ضرور کرتا ہے، ہر بچہ یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اگر کبھی کوئی بچہ پوچھے تو دل سے جواب لینا، جس نے بنانے کو بنایا وہ خود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ وہ روشنی ہے جس کے بغیر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، وہ آواز ہے جس کے بغیر خاموشی بھی بے معنی ہے، وہ محبت ہے جس کے بغیر دل صرف ایک دھڑکتا ہوا پتھر ہے۔ جب تمہاری زندگی کی ساری راہیں بند ہو جائیں، جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، تب آنکھیں بند کر کے صرف اتنا کہنا، اے میرے رب تو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، مجھے اپنی پہچان عطا کر۔ اور تم دیکھو گے دل کے اندر ایک نور اترے گا جو کہے گا اللہ کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ اللہ نے سب کو بنایا ہے۔ جب کبھی تنہائی میں بیٹھنا، آسمان کی طرف دیکھنا، وہ لامحدود نیلا آسمان جس کا کوئی کنارہ نہیں، کبھی سوچا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ زمین کی خوشبو، سمندر کی لہریں، پھولوں کی مہک، دل کی دھڑکن، یہ سب کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ جب انسان اپنی عقل کے سہارے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سوال گونجتا ہے، اللہ کون ہے؟ اسے کس نے بنایا ہے؟ اور وہیں دل کی گہرائیوں سے ایک نرم مگر طاقتور آواز آتی ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہی جو وقت سے پہلے بھی تھا اور وقت کے بعد بھی رہے گا، وہی اللہ جو ماں کی دعا میں ہے، بچے کی مسکراہٹ میں ہے اور اس آنسو میں ہے جو تم اکیلے روتے ہو لیکن کسی کو نہیں دکھاتے، وہی اللہ جو تمہارے دکھوں کو گنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری خاموشیوں کو سمجھتا ہے، ہر انسان کے قریب، ہر انسان کو سمجھنے والا، وہ اللہ ہے جسے کسی نے نہیں بنایا۔ کبھی کبھی ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں پہاڑوں میں، آسمان میں، ستاروں میں، مگر وہ تو ہمارے دل کے قریب ہے، بالکل قریب، وہی دل جو رات کے اندھیروں میں خوف سے لرزتا ہے، وہی دل جس میں کبھی امید کی ایک کرن جاگتی ہے، وہاں وہی اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ وہ نہیں جسے کسی نے بنایا بلکہ وہ ہے جس نے ہونے کو بنایا، وہ خود خالق وقت ہے، خالق وجود ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو وقت نہ چلتا، اگر وہ نہ چاہتا تو کائنات کا ایک ذرہ بھی حرکت نہ کرتا۔ اور یاد رکھو اللہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی ہے جو تیرے دل کی ہر دھڑکن کا جاننے والا ہے، جو تیرے ہر آنسو کو گن کر رحمت بنا دیتا ہے، جب ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے تب بھی وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آج کے بعد یہ سوال دل کو جواب دے دو کہ اللہ نور ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، بلکہ یہ سوچو میں کس کے لیے بنا ہوں، اور جب یہ سمجھ آ جائے تو یقین کرو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، سب کچھ مٹ جائے گا پر وہ باقی رہے گا، اپنی شان، اپنے نور، اپنے رحم کے ساتھ۔ سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، اللہ اکبر۔ ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، ہر انسان کے ذہن میں، جب وہ سمجھ سے ہونے لگتا ہے، جب وہ دنیا کو دیکھتا ہے تو یہ سوچنے لگتا ہے اگر ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟
میرے پیارے سننے والوں، یہ سوال نیا نہیں بلکہ ہزاروں سالوں سے لوگ یہ سوچتے آئے ہیں، لیکن قرآن نے اس کا اتنا سادہ جواب دیا کہ ساری عقلیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، یعنی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی، مگر اللہ خود کسی کا بنایا ہوا نہیں۔ اگر تم کہو کہ اللہ کو کسی نے بنایا تو پھر وہ بنانے والا اصل خدا ہوا، اور یہ سوال کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے عقل کہتی ہے ایک ہی ایسا وجود ہونا ضروری ہے جو ہمیشہ ہے، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اللہ ہے۔ اللہ وقت کے قید سے آزاد ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انجام، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ جیسے سورج کی روشنی کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا، ویسے ہی اللہ کے وجود کے بغیر کچھ بھی وجود نہیں رکھتا۔ وہ خود روشنی کا منبع ہے، وہ ہر دل کو زندگی دیتا ہے۔ اللہ وہ نہیں جسے کسی نے بنایا، بلکہ وہ ہے جس نے ہونے کو بنایا، اور جب یہ بات دل کو سمجھ آ جائے تو ایمان ایک روشنی بن جاتا ہے۔ اللہ کو کس نے بنایا؟ اس کا جواب قرآن پاک اور عقل دونوں سے بہت واضح ہے۔ اللہ خالق مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، کریٹر ہے، یعنی خدا کسی کا بنایا ہوا نہیں۔ یعنی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لیکن اللہ کسی کی بنائی ہوئی نہیں۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی اللہ کو بنانے والا ہوتا تو پھر وہ بنانے والا اصل خدا ہوتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسے کس نے بنایا؟ اور یوں یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ اسی لیے عقل کہتی ہے ایک ہی ایسا وجود ہونا ضروری ہے جو ہمیشہ ہے، جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ اللہ ہے۔ اللہ ازلی و ابدی ہے۔ اللہ کے لیے وقت، ابتدا اور انجام کا کوئی تصور نہیں، وہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔